اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول یہ ہجری کیلنڈر کا تھرڈ منتھ ہے۔ پہلا محرم، پھر صفر، پھر تھرڈ منتھ ہے ربیع الاول۔ ربیع عربک میں بہار یعنی اسپرنگ کو کہتے ہیں۔ اول کا مطلب ہے پہلا، تو ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار یا بہار کا پہلا مہینہ۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب گریز کرنا یعنی بھیڑ بکریاں چرانے کا بھی ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں بھیڑ بکریوں کو چرایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عربوں نے اس مہینے کا نام رکھا اس وقت بہار کا پہلا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے شاید اس کا نام ربیع الاول پڑا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب اکثر اپنے گھروں میں رہتے تھے تو گھر بھرے رہتے تھے، تو کیونکہ اس مہینے میں گھروں میں بہار ہوتی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا نام ربیع الاول پڑا ہو، واللہ عالم۔ اب ربیع الاول کی فضیلت، کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ربیع الاول ان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں کوئی خاص فضیلت یا کرنے والی عبادت سنت سے نہیں ملتی۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام عبادتیں جیسے تہجد، نفل روزے، صدقات وغیرہ عام مہینوں کی طرح ہی کیا کرتے تھے، تو ہم بھی تہجد، منڈے تھرسڈے کا اور 13، 14، 15 کا روزہ کے روزے، صدقات، نوافل، نماز ایکسٹرا اس مہینے میں کر سکتے ہیں جیسے باقی عام مہینوں میں کرنا چاہیے۔ یعنی اس مہینے کی کوئی بھی خاص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ ربیع الاول میں ہونے والی بدعتیں، اب بہت ساری ایسی بدعتیں یعنی دین کے اندر انوویشنز شروع ہو گئے ہیں اس مہینے کے اعتبار سے۔ ربیع الاول میں اکثر ہم کئی بدعت اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ اس کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ پر علماء میں اتفاق نہیں ہے، یعنی ڈاؤٹ ہے کہ کس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر کئی الگ الگ دلائل ملتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں 9 اور 12 ربیع الاول کا الگ الگ جگہ ذکر ہے، یعنی کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن سعد رحمۃ اللہ جو اسلام کے ایک بڑے ہسٹورین ہیں، وہ اپنی کتاب میں 12 ربیع الاول کا ذکر تک نہیں کرتے، یعنی انہوں نے تاریخ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے، اور کچھ احادیث اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ایئر آف دا ایلیفنٹ والے سال پیدا ہوئے۔ یہ کنفرم ہے کہ آپ عام الفیل میں جس سال ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا آپ اس سال پیدا ہوئے، اور آپ منڈے کو پیدا ہوئے، یہ چیز کنفرم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی وفات کے بعد کبھی اس تاریخ پر کوئی خصوصی عبادت یا کسی بھی قسم کا سیلیبریشن نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو ہمارے پاس سارے دلائل ہوتے، اس لیے ہمیں بھی ایسی بدعت سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیروی، ان کی سنت پر چلنا اور بدعتوں سے دور رہنے میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی سنت پر چل کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ کر کے ہم پیروی کر سکتے ہیں، اور ہر بدعت سے دور رہ کر ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر طرح کی بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آپ کی جو بائیوگرافی ہے، آپ کی جو سیرہ ہے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہمیں آپ کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی کب شادی ہوئی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے تھے، پھر آپ کی مکی زندگی کیسی تھی، آپ نے کس طرح سے دعوت دی، کس طرح سے اللہ نے جو آپ کو مشن دیا تھا اسے آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی، پھر کس طرح سے آپ کی ہجرت ہوئی، آپ کیسے مدینے گئے، مدینے میں کیا کیا ہوا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کی حدیث پڑھنی چاہیے ہمیں، جتنی زیادہ ہم آپ کی حدیثیں پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں آپ کے ورڈز محسوس ہوں گے، کیونکہ حدیثیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی سن کر، اور پھر جب ہمیں جتنا زیادہ علم حاصل ہوگا پھر اتنی ہی زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑا جو مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سناتے تھے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ اتنی محنت کرتے تھے، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر صحابہ نے وہ کام کیا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین نے، اور اس کے بعد سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اب پورے امت مسلمہ کا کام ہے کہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسے پوری دنیا تک پہنچانا، یعنی قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اسے ایبزارب کرنا، اسے اپنی زندگی میں لانا، اور پھر اس کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ اگر ہم پوری دنیا تک پہنچائیں گے تو جب ہم مرنے کے بعد جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو ہم خوشی سے ملیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کا کام کیا۔ اور اگر ہم دنیا میں لگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے بھی نہیں اور نہ آپ کے مشن کو پورا کریں گے، تو پھر ہم کس منہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے اللہ کے سامنے؟ تو اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو آپ نے کرنے کے لیے ہمیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اسٹڈی کریں، بہت زیادہ پڑھیں، حدیثوں کو بہت زیادہ پڑھیں، ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں، اور وہی محنت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ نہیں کرتے، صحابہ نہیں کرتے، تو ہم اس وقت مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔